السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ گلدستہ سیرت میں تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، اس بارے میں بہت سارا اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی۔ کچھ لوگوں نے 8 تاریخ بتائی، کچھ نے 9، کچھ نے 11، 12 اور دیگر تاریخیں، لیکن بہت سارے سیرت نگاروں نے 9 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ قرار دیا کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ رہا آپ کی ولادت کا دن، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنا ثابت ہے کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ بتائی کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، میری ولادت ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے تعلق سے بتایا۔ تو پیر کا دن ماہ ربیع الاول، اور زیادہ صحیح بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ انتقال کر گئے۔ آپ کی ولادت ہوئی، والدہ آپ کی پرورش کرنے لگی، لیکن 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا آپ کی نگرانی کرنے لگے، اور 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور دادا نے انتقال سے پہلے آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کو دی۔ اس کے بعد ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے اور آپ کو اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلا نکاح کیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچ گئی، تو اس وقت آپ تنہائی کے عادی بن گئے، تنہائی پسند بن گئے۔ تنہائی کن چیزوں سے؟ مکہ والوں کو آپ نے بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا، شرک کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کے ان عادات کی وجہ سے آپ الگ تھلگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آپ کو عبادت سمجھائی تھی، آپ کے دل میں ڈالی تھی، اللہ کی عبادت کرنے لگے غار حرا میں۔ 40 سال کی جب عمر آپ کی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، اور نبی بنائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا۔ مختصر یہ کہ نبوت کے بعد 23 سال آپ اس دنیا میں رہے، جس میں سے 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ یہ 23 سال کا عرصہ نبوت کے بعد کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا۔ صرف نبی نہیں بنایا، بلکہ خاتم النبیین بنایا۔ تمام انبیاء کے بعد سب سے آخر میں آپ تشریف لائے، اور نبوت آپ پر ختم کر دی گئی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایک محل کی طرح ہے جسے بہت ہی خوبصورت بنایا گیا اور ایک جگہ ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھ دی گئی، جس کی وجہ سے دیکھنے والے محل کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا انہیں، لیکن اس ایک جگہ کے تعلق سے جو باقی رہ گئی تھی لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ کی ایک جگہ، وہ خالی جگہ، وہ مجھ سے پور کر دی گئی، وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، اور نبوت کا جو محل، نبوت کی جو عمارت تھی وہ میرے ذریعے سے مکمل کر دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک پر ختم نبوت بھی رکھا تھا، مہر نبوت جسے کہتے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر موجود تھا۔ مہر نبوت کی شکل کیا تھی؟ تو اس کی شکل احادیث میں صحابہ نے کئی طرح سے بیان کیا، الگ الگ انداز میں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ سب نے اس کو ایک ہی وقت نہیں دیکھا، اور سب کے دیکھنے کے وقت اس کی کیفیت الگ تھی۔ بعض صحابہ نے اسے ابھرے ہوئے گوشت سے تشبیہ دی، اور بعض نے اس کو صرف بالوں کا گچھا قرار دیا، اور بعض نے اسے کبوتری کے انڈے سے تشبیہ دی۔ وہ کہاں پر تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں تھا، دونوں کندھوں کے درمیان میں تھا۔ تو کچھ صحابہ نے جب آپ کے اس مہر نبوت کو دیکھا تو اس وقت وہ صرف ایک گوشت کے ٹکڑے کی طرح نظر آتا تھا۔ پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتے گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آنے لگی، پھر اس کے بعد جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے اسے کبوتری کے انڈے سے تشبیہ دی کہ کبوتری کے انڈے جیسا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان دوسرے صحابہ نے دیکھا اور انہوں نے اسے بالوں کے گچھے سے تشبیہ دی، کیونکہ آخر وقت میں اس پر بال آ گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مہر نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب سے تھا؟ کیا پیدائش سے یا پھر بعد میں آیا؟ تو اس بارے میں 4 قول ہے۔ پہلا قول یہ کہ یہ پیدائش کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دوسرا قول ہے کہ نہیں، پیدائش کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ ایک اور قول ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آپ بکریاں چرا رہے تھے اور جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا تھا، اس وقت یہ مہر نبوت رکھا گیا تھا۔ ایک اور قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب نبی بنائے گئے تو اس وقت یہ مہر لگایا گیا تھا، لیکن علماء اکرام نے زیادہ صحیح قرار دیا کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آپ بکریاں چرا رہے تھے، جبریل اور دیگر فرشتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سینہ چاک کیے، دل نکالے اور زمزم سے اسے دھو کر واپس رکھ دیا، اسی وقت مہر نبوت بھی آپ کے جسم پر رکھا گیا ہے۔ اس کو علماء نے زیادہ صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، ان میں سے ایک خاص خصوصیت یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے والے انبیاء پر مجھے 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت عطا کی ہے۔
پھر ان 6 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بعثت الی کافۃ الناس، ایک خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور خوبی بتائی، وَقُتِمَ بِی النَّبِیُّونَ، اور میرے ہی ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کا خاتمہ کیا گیا اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے نجات کے لیے آپ کی تعلیمات پر ہی عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔